بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے، تقریر نمبر 6، صفحہ نمبر 63۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں اور وہ ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی؟ تو جب ایک زمانے دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے بدکار ہو گئے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 16۔ مال و ثروت جمع کرنا بے ایمانی کا پیش خیمہ ہے۔ قلب کی سختی کی ایک اور وجہ مال و ثروت کے پیچھے دوڑنا ہے، جس کی نشاندہی قرآن مجید اور روایات کے ذریعے ہوتی ہے، اور عقل و وجدان بھی اس کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ 1-2 ملین تو کیا کھربوں روپے بھی حاصل ہو جائیں تو مال و دولت کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اس کی کوئی آخری حد نہیں ہے جس پر پہنچنے کے بعد انسان یہ کہے کہ اب کافی ہے۔ اگر کوئی شخص مال و ثروت جمع کرے اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کرنے میں مگن ہو جائے تو گویا وہ ایسی راہ پر چل پڑا جس سے سختی در سختی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی روز ایسا نہیں جائے گا جب قساوت کے پردے پر پردے نہ پڑیں، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے بھی دل اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتا، بلکہ نوبت یہاں تک آ پہنچتی کہ نماز اور روزے کو معمولی چیز جاننے لگتا ہے۔ لعنت ہو ایسی دولت مندی پر کہ جو انسانوں کو کفر الالحاد کی طرف لے جائے۔ اس قدر شقی ہو جاتا ہے کہ ایمان گنوا بیٹھتا ہے، اگرچہ نماز پڑھتا ہے تو عادت کی وجہ سے، نہ یا کہ خود کو پروردگار کا محتاج بندہ جانے۔ بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو نماز بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ جب ہدف مال ہوگا تو معاملہ یہاں تک پہنچ ہی جائے گا۔ یہ بے ایمانی کا مقدمہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات میں سے ہے کہ مال کی کثرت نے دین کو بعد فنا میں بدل دیا۔ مال قلب میں فراموشی اور غفلت کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ مال کی کثرت دین کو قلب سے نکال دیتی ہے۔ مال بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے لوگوں اپنے دل کی سختی کو روز بروز بڑھا رہے ہو۔ اس وقت ہوش میں آؤ گے جب جاننے کا وقت قریب آ جائے گا۔ کیا اس وقت غور کرو گے کہ میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں ذرہ برابر خضوع و خشوع نہیں رکھتا؟ جب معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، مال جمع کرنے والے شخص کی حالت یہ ہوتی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو کم محسوس کرتا ہے۔ خود کو گدھا جانتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں شخص تو مجھ سے کمتر تھا، اب کس قدر ترقی یافتہ ہو گیا ہے، مجھ سے کئی گنا زائد دولت کا حامل ہے۔ ایسے شخص میں کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی نہیں رہتی۔ مال و ثروت رکھنا اور انفاق کرنا اچھی بات ہے۔ بعض دنیا پرست لوگ ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو کاہلی پر مجبور کرتے ہیں۔ مال و ثروت تو حاصل کرنی چاہیے۔ کیا دولت بری چیز ہے؟ دولت میں دنیا کی بادشاہی ہے۔ کیا مسلمان کو امیر نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوچ سراسر غلط ہے اور شیطان ان کی زبان سے یہ جملے ادا کرواتا ہے۔ اسلام نے دولت کو اپنا ہدف قرار دینے سے منع کیا ہے، نہ کہ مال کی نہیں فرمائی ہے۔ دولت کا انبار لگانا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اس چیز کی مذمت کی گئی ہے۔ دولت آئے تو خرچ کرو، مثلاً 1000 آئیں تو 1000 اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تاکہ ثروت مندی کے باعث قلب میں سختی پیدا نہ ہو، بے ایمانی اور کفر جنم نہ لے۔ کیا ہی بہتر کہ جہاں تک ہو مال و دولت حاصل کرو اور ہاتھ میں آتے ہی خدا کی راہ میں انفاق کر دو۔ کون کہتا ہے کہ اسلام لوگوں کو کاہلی پر مجبور کرتا ہے؟ مالدار ہونا تو اچھی بات ہے۔ اسلام نے مال کی نہیں، مال حرام کی مذمت کی ہے۔ اگر مال کمانا خدا کے نزدیک مذموم ہوتا تو وہ زکوٰۃ و خمس واجب کیوں قرار دیتا؟ شیخ صدوق کی توحید میں جناب ابو ذر غفاری سے مفصل روایت ہے، میں صرف اپنی دلیل کو بیان کرنے کے لیے اختصار سے کام لوں گا۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے ابو ذر، میری امت کے تمام غنی اور صاحب ثروت لوگ ہلاکت میں ہیں، لیکن وہ لوگ جو دائیں بائیں آگے پیچھے انفاق کرتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی کار خیر پیش آ جائے تو آرام سے نہیں بیٹھتے۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو اہل نجات میں سے ہیں، ورنہ ہلاکت میں ہیں۔
ایک ملین تو ہے، ایک اور ملین جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، انبار لگائے جا رہے ہیں۔ لنال الاخبار میں ہے کہ جو مسلمان صبح شام مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے، قیامت کے روز یہود و نصارہ کے ساتھ محشور ہوگا۔ جی ہاں، مالدار خطرے میں ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دلوں میں ایمان پیدا کریں، اس کا اثر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے۔ جو دل حب مال سے بھرا ہوا ہو، اس میں کہاں سے خشوع و خضوع آئے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غریب ترین مفلس صحابی سلبہ تھے، ان میں خشوع پیدا ہو گیا تھا۔ رسول خدا کی عنایت ان کے شامل حال تھی۔ ایک روز ایک حضور نے ان کا حال دریافت کیا۔ آپ کی خواہش تھی کہ وہ ایک حد تک اس حالت سے باہر آ جائیں۔ آپ نے انہیں چند درہم دیے تاکہ کچھ کام کاج کر سکیں۔ وہ بازار گئے، مال خریدا جس میں انہیں بڑا فائدہ ہوا۔ خلاصہ یہ کہ آہستہ آہستہ ان کے مالی حالات بہتر ہونے لگے۔ اب وہ نماز جماعت میں شرکت سے قاصر ہونے لگے۔ کہنے لگے کہ میں کیسے اپنا کام ادھورا چھوڑ کر آؤں۔ انہوں نے ایک غلہ بنایا جس میں جانور جمع کرنا شروع کر دیے۔ رقم بڑھتی رہی، بہرحال کاروبار پھیلتا گیا۔ مدینے سے باہر تک اس کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ ایک روز حضرت نے ان کے بارے میں پوچھا کہ بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اصحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، سلبہ نے تو مویشی بڑی تعداد میں پال رکھے ہیں اور ان کی گلہ بانی کے لیے وسیع و عریض زمین خریدی ہے۔ اچھا، حضور نے زکوٰۃ کے لیے ایک شخص کو بھیجا، حساب کیا تو بہت زیادہ نکلا۔ سلبہ نے پس و پیش سے کام لینا شروع کر دیے، بلکہ کفریہ جملے ان کے منہ سے نکلے۔ محمد چاہتا ہے کہ ہم سے بھی ٹیکس لے، یہ وہی گدھا ہے کہ کچھ عرصے قبل اللہ کے حضور عاجزی کیا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، لہٰذا قلب کی سختی نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مسلمانوں، اگر تم اسلام کے دائرے میں دولت مند رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ مناسب مقدار میں مال کو خرچ کرو، یہ نہیں کہ 10,000 ہوں تو صرف 100 روپے نکال دو، یہ انفاق نہیں کہلائے گا۔ قارون کو اس کی دولت نے ہلاک کیا۔ کیا سعادت و خوشبختی کو دولت مندی میں تلاش کرتے ہو؟ کیا یہود دولت مند ہیں تو اس وجہ سے سعادت و خوشبختی کے مالک ہیں؟ قرآن سے آپ کو دلیل دوں، جب قارون نے اپنی عظیم دولت بنی اسرائیل کو دکھائی، 400 عظیم مرکبوں پر سوار جن کی زینیں سونے کی تھیں، انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے، خوشا نصیب قارون کس قدر پرکیف زندگی گزارتا ہے، اے کاش کہ ہم بھی اس کی طرح ہوتے، ہم بھی اس طرح مال و دولت کے مالک ہوتے۔ غرض ایک دن قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی آرائش اور ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا، تو جو لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی کی طالب تھے، اس شان کو دیکھ کر کہنے لگے، جو مال اور دولت قارون کو عطا ہوئی ہے، کاش میرے لیے بھی ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب در ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 79۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ مال دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایمان کا گلا گھونٹ دیتا ہے، بلکہ دولت مند لوگ اس دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں، جتنا امیر ہوگا اتنا ہی پریشان ہوگا، ہمیشہ مال کی زیادتی اور اس کی حفاظت میں مشغول رہتا ہے، انکم ٹیکس کی ادائیگی کے بارے میں پریشان۔ خلاصہ یہ کہ غریبوں کی پرسکون زندگی سے محروم رہتا ہے۔ امیر لوگوں کو غربت کی آرام دہ زندگی کی آرزو رہتی ہے۔ جب قارون اور اس کی ثروت زمین میں دھس گئی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے کہا، اچھا ہی ہوا کہ ہمیں ایسا مال نہیں دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے جاہ و مرتبہ کی تمنا کی تھی، وہ آج یہ تماشا دیکھ کر کہنے لگے، ارے معاذ اللہ، یہ تو خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر کہیں خدا ہم پر مہربانی نہ کرتا اور اتنا مال دیتا تو اسی طرح ہم کو بھی ضرور دھسا دیتا۔ ارے معاذ اللہ، سچ ہے، ہرگز کفار اپنی مرادیں نہ پائیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 83۔ خلیفہ کی خواہش کاش میں دھوبی ہوتا۔ عبد الملک مروان اپنی عمر کے آخری روز اپنے قصر کی چھت پر بیٹھا دور کا نظارہ کر رہا تھا۔ دیکھتا ہے کہ دریا کے کنارے سرسبز علاقے میں ایک دھوبی لباس دھونے میں مصروف ہے۔ اس کے ہمراہ جو لوگ ہیں ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں مشغول ہیں۔
عبد الملک نے حسرت بھری نگاہیں ڈالیں اور کہا کہ کاش میں بھی ایسی عمدہ زندگی کا مالک ہوتا ہے۔ یہ اس کی آخری خواہش ثابت ہوئی۔ اسی روز اس کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اپنے دل کو کنٹرول کرنے اور نفس کو مارنے میں دشواریاں تو بہت ہیں۔ دل کی سختی داخلی و بیرونی دشمنوں سے بھی کہیں بدتر ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مال و دولت بری چیز ہے، مال کے پیچھے جائیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ مناسب مقدار میں خدا کی راہ میں خرچ بھی تو کریں، جتنا منافع ہو اس کے حساب سے اللہ کی راہ میں انفاق بھی کریں۔ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مال و ثروت آپ کو ہلاک نہ کرے، تو یہی ایک راستہ ہے جو بتا دیا گیا۔ خلوصی نیت کے ساتھ انفاق کیا جائے، قربتاً اللہ۔ ریڈیو، ٹی وی یا دیگر ذرائع ابلاغ سے نام لیا جائے یا جس کو دیا جا رہا ہے اسے تعریف کی توقع ہو، تو اس طرح کا انفاق مزید سختی لاتا ہے۔ اگر ایسا کیا تو گویا خود کو ہلاک کر دیا۔ اس سے بہتر تھا کہ نہ دیتے۔ اگر آپ نے یہ سوچا کہ اس تھوڑے سے انفاق کے ذریعے کہ جس میں ریاکاری بھی شامل ہے نجات حاصل ہو جائے گی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا، جو حقیقتیں کھول کر سامنے کر دی۔ چاہے میری باتوں کا برا مانیں یا بھلا، چاہے عمل کریں یا ملال کرتے رہیں۔ مال و دولت کی آرزو غریبوں کو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ غریب لوگوں، میں تمہیں خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جان لو کہ دولت مندوں کی ثروت ان کے لیے خطرات کا باعث ہے، اسی طرح تم بھی خطرے میں ہو۔ امیر مال کی کثرت اور دیگر گرفتاریوں میں گھرے ہوتے ہیں، تو تم کو بھی دولت جمع کرنے اور امیری کے خواب دیکھنے سے خطرہ لاحق ہے۔ یہ سہانے خواب تمہیں بدبختی کی طرف لے جائیں گے، تمہیں شقی القلب بنا دیں گے، جبکہ تم یہ آرزویں رکھنے والے ہو اور کہتے ہو اے کاش میں کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتا اور عظیم مرتبے پر فائز ہوتا۔ دولت کی آرزو تمہارے قلب کو بھی شقی کر دیتی ہے۔ محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ ثروت مندی قلب میں سختی لاتی ہے۔ یہ پاک ہستیاں دولت کی صرف آرزو رکھنے اور دنیاوی خواہشات کو بھی قلب کی سختی کا سبب قرار دیتی ہیں۔ جہنم کی آگ برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ رسول مقبول نے فرمایا کہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ذات الہی کا فرمان ہے کہ موت کے بعد برزخ سے قیامت تک تمہارا ٹھکانہ یا تو دوزخ کی گھاٹیوں میں سے کوئی گھاٹی ہے یا پھر بہشت کے باغوں میں سے کوئی باغ ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس حدیث نے آپ پر کتنا اثر کیا؟ آیا آپ میں ولولہ پیدا ہوا یا نہیں؟ خدا نخواستہ آپ کی قبر آتش میں نہ ہو۔ دلوں میں اس قدر سختی آ گئی کہ آخرت کے عذاب کا خیال ہی نہیں آتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ راہ خدا میں انفاق یا مقدس مقامات کی زیارات سے کام بن جائے گا۔ پہلے اپنے ایمان کو درست کرو، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری، خضوع و خشوع والا دل پیدا کرو تاکہ یہ تم پر اپنا اثر دکھائے۔ قبر کی تاریکی کا منظر اپنی نگاہوں میں رکھو، خوف کرو خدا کا۔ اگر تمہاری قبر آگ کا گڑھا ہو گئی تو کیا ایسے میں حسین علیہ السلام تم سے ملنے آئیں گے؟ تمہیں موقع ہے، پہلے اپنے ٹھکانے کی درستگی تو کر لو، اس کے بعد مہمان بلاؤ۔ پہلے گھر کو صاف ستھرا کر لو، اس کے بعد مہمان کو گھر میں آنے کی دعوت دو۔ جس گھر میں آگ کے شعلے دہک رہے ہوں، اس میں حسین جیسے مہمان کو مدعو کیا جا سکتا ہے؟ ان کی میزبانی سنگ دل شقی القلب نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ تمہاری زبان نے تمہارے لیے سانپ اور بچھو پیدا کر دیے ہیں۔ جب تم نے گالی دی، کسی کی چغل خوری یا غیبت کی، تو کیا یہ خیال کیا کہ تمہاری یہ بدعمالیاں ہوا ہو گئیں، ختم ہو گئیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہنے والے کے دل میں براہ راست پیوست ہو گئیں۔ غیبت اور تہمت کا ہدف بننے والے شخص میں آتش گیر مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب غیبت کرنے والا مرتا ہے تو یہ آتش گیر مادہ جو مظلوم کے دل میں ہوتا ہے، ظالم کو جلا دیا جاتا ہے۔ اژدہا آپ کا اپنا پالا ہوا ہے کہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جہنم کے سانپ بچھو کیا ہیں؟ یہ مظلوموں کی آہوں کا نتیجہ ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں سب خدا کے محفوظ ہو رہا ہے، تلف نہیں ہو رہا۔ اگر ان باتوں کا اثر نہیں ہو رہا یا نہیں ہوا تو ایمان کہاں ہے؟ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے کوششیں، بھاگ دوڑ، جستجو کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اپنی گزشتہ کوتاہیوں، گناہوں کا ازالہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے لیے عذاب کا جو سامان کر چکا ہے اسے برطرف کرے، لیکن دلوں میں سختیاں پیدا ہو گئی ہیں اور خشوع
عاجزی انکساری کا نام تک نہیں ہے۔ خدایا پتہ نہیں کب اس مغرور پن سے باہر آؤں گا۔ وہ وقت نہ جانے کب آئے گا جب عذاب کی بات ہو رہی ہو تو خود کو اس سے مبرہ نہ سمجھیں۔ معتبر اور قابل تعظیم مناقب کو اہمیت دینا کہ میں عالم ہوں، میں امام جماعت ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے خبری کی وجہ سے۔ جب دیکھو کہ تم غرور کا شکار ہوئے تو پروردگار عالم کے حضور مطلقاً عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ، اس طرح خشوع پیدا ہوگا۔ اس دعا کو توجہ کے ساتھ کثرت سے پڑھتے رہو۔ حقیقت میں دل سے دعا کرو، صرف زبان سے جملوں کی ادائیگی کافی نہیں۔ خداوند کریم ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، قلب میں خضوع و خشوع پیدا فرمائے، تاکہ ہم نے اپنے لیے اپنے ہاتھوں جو عذاب جہنم کے سانپ بچھو پیدا کر لیے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ آمین۔ تقریر نمبر 7۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سامعین میں سے ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ خطاب کے دوران ایمان کی اہمیت کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں ان سے مایوسی پھیلی ہے۔ اگرچہ بندے نے اجمالی طور پر جواب دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ شیطانی شبہ دوسروں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوگا اور اس سے وہ غلط فائدہ حاصل کریں، شاید ہمارے بیانات کی غرض نہیں سمجھ رہے ہوں۔ ان صاحب نے کہا، کیا آپ نے نہیں کہا کہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ کو کوئی فائدہ نہیں؟ حسین حسین اور علی علی کہتے رہو، بے سود ہے۔ میں نے کب کہا اعمال کو ترک کر دو؟ کیا میرے یہ بیانات مایوس کن ہیں؟ اے لا علم آدمی، تم نے خدا سے کب امید رکھی ہے کہ میں تمہیں خدا سے نا امید کروں؟ میں تو تمہیں امید دلا رہا ہوں، کہتا ہوں کہ آؤ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، زبان درازی کرنا چھوڑ دو، اپنے دل کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو، دل میں خضوع و خشوع، عاجزی و انکساری پیدا کرو۔ جس طرح تم مال دنیا اور دنیا کے جھمیلوں پر ایمان رکھتے ہو، اسی ایمان کو خدا کے لیے قائم کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حسین حسین کرنا بے فائدہ ہے۔ خدا کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو اس طرح کی باتیں کریں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس ذکر سے کوئی فکری تبدیلی یا اصلاح نہیں ہو رہی، راہ راست پر نہیں جا رہا، تو اس کا فائدہ بہت کم ہے، اور وہ بھی مادی و دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر صمیم قلب سے ایک مرتبہ ہی یا اللہ کہہ دو تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لبیک کو میں یہ چاہتا ہوں کہ حتیٰ اگر عمر کے آخری ایام میں ہی حب خدا و آخرت پیدا ہو جائے تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ آہستہ آہستہ مرنے کا شوق دلوں میں پیدا ہو جائے، انسان سفر آخرت کا مشتاق ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں شوق پیدا ہو، آپ کہیں کہ اے اللہ، میں کب علی کے جمال کو دیکھوں گا۔ حقیقت میں آپ کا دل یہ چاہنے لگے۔ اگر میں کہتا کہ ایک ایسی دعا ہے جس کے پڑھنے سے مال و دولت کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے تو سب بڑے خوش ہوتے اور میرا پیچھا کرتے کہ جناب ضرور بتائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان دراصل مال و دولت پر ہے۔ کیا آپ میں کوئی شخص ایسا ہے جس میں میرے ان چند روزہ خطابات کے اثر سے جوش و ولولہ پیدا ہوا ہو، ضمیر جاگا ہو، یا یہ کہا ہو کہ خدایا کب میرے دل میں حقیقی ایمان پیدا ہوگا؟ کیا ابھی ان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا جو ایمان لائے اور ان کے دل خشیت الہی سے نرم ہو جائیں؟ اگر دل امام زمانہ کے ساتھ ہے تو کردار بھی ان جیسا ہوگا، زبان بھی پاکیزہ ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ لا حاصل عمل سے خوش مت ہو۔ دلوں کو قساوت نے جکڑ لیا ہے، سب دنیا کے جھمیلوں میں مگن ہے، ایک بناوٹی زندگی کا سامان اپنے لیے مہیا کیا ہوا ہے۔ سب نے تمام تر سوچے دنیاوی معاملات پر اور اس دنیاوی رنگینیوں کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔ ایمان کے نہ ہونے کا یہ خطرہ منڈی کی کساد بازار سے بھی بدتر ہے۔ ایمان اور دنیا کی کساد بازاری کی کمی کو خطرہ لاحق ہے۔ دنیا کی مندی تو 2 دن کی ہوتی ہے، اس میں پریشان نہ ہو۔ ایمان میں مندی کے رجحان پر تشویش کا شکار ہونا چاہیے۔ اصول کافی میں وارد ہے کہ جو شخص زبان سے استغفار کرتا ہے لیکن گناہ سے ہاتھ نہیں کھینچتا، اپنے خدا کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ صرف زبان دینے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے سمجھانے کا مقصد یہ کہ حقیقت پیدا ہو۔ حقیقی استغفار اس وقت ہوتا ہے جب قلبی ندامت ہو، پریشانی ہو اور زبان بھی اس کے ہمراہ ہو۔ پہلے ایمان اور معرفت، اس کے بعد توسل کے سلسلے میں آپ کو امام حسین سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ میری تو آرزو ہے کہ آپ حسینی ہو جائیں۔
امام زمانہ کے سپاہی ہو جائیں، لیکن یہ بغیر ایمان کے ممکن نہیں۔ خالی ہاتھ کیسے ممکن ہے؟ حسین کو دنیا کے لیے مت چاہو، بلکہ ایمان کے لیے حسین کو چاہو۔ پہلے حسین کو پہچان تو لو، معرفت تو حاصل کر لو، ان کے بارے میں اپنے ایمان کو درست تو کر لو، تاکہ تمہارا رونا اور ان سے توسل کرنا مفید ہو۔ تمہیں پہلے خدا، پیغمبر اور امام کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ حجت اور اللہ کے ولی ہیں اور واجب الاطاعت ہیں۔ مختصر العطایہ حسین چراغ ہدایت ہے، جو بھی ان سے قریب ہوا اس نے نجات پائی۔ جب حسین کو پہچان جاؤ تو کہو صلی اللہ علیہ۔ حسین چراغ ہدایت ہے۔ اے شراب خور قمار باز، تمہارا امام یزید ہے، حسین نہیں ہے۔ اے ریاکار، اگرچہ تم منبر رسول پر بیٹھتے ہو اور عالم دورہ ہو، جان لو کہ تمہارا امام معاویہ ہے، علی ابن ابی طالب نہیں۔ اگرچہ زبان سے علی 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 کہتے رہو، بتاؤ کس کی پیروی کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جناب ہم حضرت ابو الفضل العباس کی کہتے ہیں کہ جناب ہم حضرت ابو الفضل العباس کی نظر کرتے ہیں اور بڑی برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بت پرست بھی دنیاوی امور دنیاوی امر کے جناب عباس کو واسطہ قرار دے کر مانگے تو اس کی بھی حاجت روا ہو جاتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ دنیاوی حاجت کے لیے آپ کی منت مانے اور وہ پوری ہو جائے۔ بے پردہ آ کر آپ کی زری مبارک میں 100 روپے ڈالیں یا 1000، دنیاوی حاجت تو روا ہو ہی جائے گی، لیکن یہ نہ ہو تو عبادت ہے، نہ ایمان اور نہ ہی خدا کی راہ میں انفاق، نہ اس سے تم نجات پالو گے، نہ یہ تمہیں اخروی فائدہ پہنچا سکے گی۔ بت پرستوں کا راہ حسین میں خرچ کرنا۔ آج بھی ہندوستان میں بت پرستوں کی ایک بڑی تعداد حسین علیہ السلام سے عقیدت رکھتی ہے۔ میں نے ہندوستان میں رہنے والے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں ایسے ہندو تاجر بھی ہیں جو جناب عباس کو کاروبار میں شریک جانتے ہیں۔ تم قمر بنی ہاشم کو دنیا کے لیے پکارتے ہو، ایسا تو یہ بت پرست بھی کرتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے دندان ساز مرحوم مجاب کہتے تھے کہ میں کئی برس بمبئی میں رہا، وہاں میں نے دیکھا کہ ہندو تاجر جو امام حسین کو اپنے کاروبار میں شریک جانتے ہیں، آمدنی کا ایک بڑا خاص حصہ آپ کی نظر اور نیاز پر خرچ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عاشور کب آئے گا؟ وہ لوگ محرم میں نظر و نیاز، لنگر وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ شیعہ انہیں نجس سمجھتے ہیں، لہذا شربت فالودہ اور لنگر شیعوں سے تیار کرواتے ہیں۔ غرض کے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہندو عاشورے کے روز پا برہنہ سر برہنہ سو کی حالت میں احترام کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور جب ماتمی دستے گزرتے ہیں تو ان کو شربت اور فالودہ اور دیگر اشیاء سے پذیرائی کرتے ہیں۔ خود بھی ماتم داروں کے ساتھ مل کر حسین حسین کرتے ہیں۔ امام کو دنیا کے لیے چاہنے والا امام حسین اور حضرت ابو الفضل العباس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے والوں، دنیا کے لیے پکارنے والوں، اس نقطۂ نظر نگاہ سے اچھی بات ہے، لیکن انہیں دنیاوی امور کے علاوہ دیگر اخروی نجات کے لیے بھی یاد کرو۔ ان کے بارے میں آپ کی ہمت اور بلند ہونی چاہیے، یا باعمل بنو کہ علی موت کے وقت تمہاری فریاد کو پہنچ سکیں۔ تمہیں اپنے اندر ایمان پیدا کرنا چاہیے، دل میں ایمان ہو۔ یہ شک معاملات دنیا کی خاطر اور دنیا پر ایمان ہے۔ دعائیں ندبہ میں اپنے وقت کے امام کو پکارتے رہو تو تمہاری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اے امام زمانہ، آپ کہاں ہیں؟ جلد آئیے، کساد بازاری ایمان کا خاتمہ کیجیے، مال و دولت کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے لوگوں کے شر کو رفع فرمائیے۔ ایسا کرنا بری بات نہیں۔ آپ نے اپنی ذہنی استعداد کیوں نہیں بڑھائی کہ آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے اور یہ آخرت اور حیات بعد موت کی طرف مائل ہو؟ آپ کا دل آپ کے اصل وطن اور اصلی ٹھکانے کی طرف مائل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا قلب صرف دنیا کی چاہت کی جانب مائل ہو جائے۔ مسجد علی کا خادم اور اس کی دنیا پرستی۔ ابو الفتح شہاب الدین مظفر سے منقول ہے کہ 525 ہجری قمری کی بات ہے کہ عباسی خلیفہ المقتفل باللہ اپنے 2 وزیروں کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں مسجد علی سے گزر ہوا۔ خلیفہ نے کہا چلیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ہم مسجد میں داخل ہو گئے۔ خلیفہ سادے لباس پہنے ہوئے تھا اور کوئی اسے پہچان نہ سکتا تھا۔ مسجد کے خادم نے ہم لوگوں کو دیکھا تو وزیر کو پہچان لیا، دوڑا ہوا آیا، اس کی بڑی تعظیم کی۔ مال دنیا کی توقع سے افسوس ایسے لوگوں پر جو علی کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دنیا کی محبت بھی رکھتے ہیں۔ جب علی سے سروکار رکھتے ہیں تو دنیا کی محبت کی خاطر کیوں؟
ذلیل ہوتے ہو ان کے سامنے اس نے اپنی غریبی کا رونا شروع کر دیا۔ وزیر خلیفہ کے حضور شرمندہ ہوا اور اس نے خادم کو خلیفہ سے ملوا دیا۔ جب وہ خلیفہ کی طرف لپکا تو اس نے کوئی خاص توجہ نہ کی اور وزیر سے کہا اس سے ایک ضروری بات پوچھو اور کہو کہ خلافت سے قبل مستظہر باللہ کے زمانے میں اس مسجد میں آیا تھا۔ اس وقت اس خادم کے چہرے پر بڑی رسولی تھی جس نے اس کے تمام ہونٹوں کو ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ کھانے پینے کے قابل نہ تھا، بڑی مشکل سے منہ میں لقمہ رکھتا تھا۔ وہ رسولی اب کہاں گئی؟ وزیر نے خادم کی طرف رخ کیا اور اس سے کہا کہ خلیفہ رسولی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا وہ تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں صاف ہو گئی۔ پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں ہر روز مسجد کے گودام میں آیا کرتا تھا اور شام کو اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ ایک روز علی کے دو دشمنوں نے مجھے اس کا بڑا طعنہ دیا، زبان کا زخم لگایا، تو اتنی مدت ہو گئی مسجد علی میں آتے جاتے، اگر اس دوران ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو صحیح ہو جاتے۔ زبان کے اس زخم نے میرے دل کو گھائل کر دیا، میں بڑا پریشان ہوا، رات کو بستر پر لیٹوں تو نیند نہ آئی۔ آخر شب جب میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں مولا کائنات کی زیارت کی۔ اسی مسجد میں آپ کے قریب آیا اور شکایت کی، مولا اس رسولی کی وجہ سے لوگ مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، طعنے تشنے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میں ذہنی کرب میں مبتلا ہوں۔ میں نے یہ کہا تو مولا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ میں دوسری طرف جا کر مولا سے عرض کرنے لگا، مولا لوگ مجھے یہ طعنے دیتے ہیں کہ اتنی مدت ہو گئی، آخر علی تیری فریاد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا علی کے شیعوں کو یہ بات گوش گزار کر لینی چاہیے کہ دنیا کے لیے کچھ طلب نہ کرو، ورنہ یہ حب علی نہ ہوگی بلکہ حب دنیا ہے۔ یا آپ کی نفسانی محبت ہے کہ یا علی کہتے ہی اچھے ہو جاؤ، یہ دنیا سے محبت ہے، یہ خدا سے اور علی پر ایمان کی علامت نہیں ہے، حقیقت اوریش ہے۔ آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو جو دنیا کو چاہتے ہو۔ لوگوں کی زبان کے زخم تعریف و توصیف یا مذمت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میسے میں تمار سولی پر اور مدح علی سے محبت کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ جی ہاں ایسا ہی ہے، جو علی کو دوست رکھے نہ کہ خود کو علی، اور جو علی کو دوست رکھے نہ کہ خود کو علی کے محب تو تخت دار پر بھی علی کی مدح کرتے ہیں۔ علی کی خاطر انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور اف تک نہ کی، علی کی حمایت سے دستبردار نہ ہوئے۔ ابن زیاد کے سامنے بار بار علی اور ان کے فضائل کا تذکرہ زبان پر جاری کیے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد سمجھتا ہے کہ اس کی زبان کاٹ ڈالو۔ یہ میسے میں تمار کے ساتھ ہوا جو علی کو دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے نہیں پکارتے تھے۔ اگر ان کی حاجت پوری نہ ہوئی تو وہ ایمان میں کمزور ہو جاتے۔ ایسا نہیں تھا۔ ایک نام نہاد مقدس شخص کا کہنا ہے کہ میں مدتوں سے اپنے فلاں کام کے لیے زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جاؤ پہلے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو تو درست کر لو، دنیا کی محبت تو دل سے نکال لو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی حاجت طلب مت کرو، پہلے خدا اور آخرت پر ایمان تو لے آؤ۔ امام حسین کو آخرت کا رہنما اور اپنا امام تو جان لو، حسنین کے پیچھے تو چلو، دنیا کی حاجتیں بھی طلب کرو۔ میں نے کہا کہ بت پرست یا یہودی اور نصرانی بھی یہی کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ حسین کو اپنی دنیاوی حاجتوں کی تکمیل کے لیے پکارتے ہیں تو حضرت ان کی بھی دعا ضرور سنتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت نے مسجد کے خادم سے کہا تو دنیا طلب ہے، اپنی ذات کو دوست رکھنے والا، لوگوں آرام طلب لوگوں، تم اپنی حقیقی مسرتوں سے دور ہو رہے ہو، تمہیں علی سے کیا کام، تمہیں تو اپنے آپ سے محبت ہے، علی کی محبت کہاں ہے؟ الغرض مولا علی علیہ السلام نے میری رسولی کی طرف اشارہ فرمایا۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ تمام چہرے سے رسولی جھڑ گئی ہے۔ آئینہ دیکھا تو مشاہدہ کیا کہ اس کا کوئی اثر نہیں رہا، چہرہ بالکل صاف ہو گیا۔ عباسی خلیفہ یہ باتیں بڑی توجہ سے سنتا رہا، اس کا بڑا احترام کیا اور کہا چونکہ علی نے اس قدر اس پر اپنا لطف و کرم فرمایا لہٰذا ہم بھی اس کے امور درست کرتے ہیں۔ خلیفہ نے پوچھا تمہیں ماہانہ کتنے روپے کی ضرورت ہے جس میں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے؟ کہا 3 مسکال سونا۔ حکم نامہ تیار کر کے دستخط کیا، خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خود خلیفہ نے علی کے نام کے ساتھ لکھا امیر المومنین و سید المتقین صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ خود خلیفہ نے مولا کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کیا اور آپ پر درود و سلام بھیجا، البتہ دل سے نہیں، ورنہ خلفاء کیا اہل بیت کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے تھے، وہ ساری حقیقتوں سے آگاہ تھے۔
یہ وہ بارگاہ ہے جو سب کے لیے کھلی ہے، اور کوئی شخص وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، چاہے دنیا کے لیے ہو خواہ آخرت کے لیے ہر حاجت روا ہوتی ہے۔ آؤ اور اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال پھینکو، تڑپ تڑپ کر اپنی آخرت کے لیے اس باب رحمت کو زور زور سے دستخط دو۔ حسین کو اپنا شفیع قرار دو تاکہ تمہارے گناہ دھل جائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک خاص صحابی کا کہنا ہے کہ میں نے مولا سے ایسی حدیث سنی ہے جس نے میرے دل کو تا دم آخر ڈرا دیا ہے، میرا سکون چھین لیا ہے۔ اگر دنیا کی سخت ترین مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں تو ان کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوگا، میرے اندر آگ بھڑک رہے گی، دنیا کی آگ میرے دل پر اثر نہیں کرتی۔ ایک روز میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تھا۔ واقعے کی ابتدا وقت آمیز ہے۔ آپ جب میت کو دفن کرنا چاہیں تو اسے ایک مرتبہ میں قبر کے اندر مت اتاریں۔ اگر میت مرد کی ہو تو جنازے کو قبر کے پائنتی سے، اور اگر عورت کی میت ہو تو قبلے کی طرف سے رخ قبر میں اتاریں اور اس سے قبل منزلیں دیں، قدرے نزدیک رکھیں اور تیسری مرتبہ قبر کے حوالے کریں۔ قبر کا ایک خوف ہوتا ہے، عالم برزخ میں ہول کا سما ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کس قدر سختیاں پیدا ہو گئیں جو اس بات کو قصہ کہانی خیال کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں عمر کے آخری حصے تک خوف سے جلتا رہوں گا، جب تک ہمارا حال یہ کہ ہم پر کوئی اثر نہ ہو نہیں رہا۔ جو اس حدیث کو قصہ کہانی تصور کرے گا وہ حجاج کی طرف شقی القلب افراد میں سے ہوگا۔ رمضان المبارک کی ان سحروں میں اتنا ہی توجہ اور رقت قلب کے ساتھ یہ دعا پڑھی ہے۔